مغرور شیر اور چالاک لومڑی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گھنا اور سرسبز جنگل تھا جہاں زندگی عام طور پر پرسکون ہوا کرتی تھی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ جنگل میں ایک طاقتور مگر ظالم شیر رہتا تھا جس کا نام زارو تھا۔ وہ شکار صرف بھوک کے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ کمزور جانوروں کو ڈرانے اور تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا۔ اس کے ظلم نے جنگل کی خوشی چھین لی تھی اور ہر طرف خوف پھیل گیا تھا۔ ایک صبح جب سورج نے جنگل پر روشنی بکھیرنی شروع کی تو جنگل میں خاموشی تھی۔ پرندے گا نہیں رہے تھے اور ہوا میں بھی اداسی تھی۔ ایک جھیل کے کنارے ایک نرم دل ہرنی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا شوہر زارو کے ظلم کا شکار بن چکا تھا اور اس کے خاندان کے کئی افراد زخمی ہو چکے تھے۔ جنگل کے جانور اب چھپ چھپ کر جینے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر سب جانتے تھے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار جانوروں نے ہمت کی اور مدد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جنگل کے ایک ذہین بندر کیکی سے رجوع کیا جو اپنی سمجھداری کے لیے مشہور تھا۔ کیکی نے ان کی بات غور سے سنی اور انہیں یقین دلایا کہ طاقت کا جواب طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے دیا جانا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت انہیں جنگل کی سب سے ہوشیار مخلوق سرخ لومڑی ویکو کے پاس بھیج دیا گیا۔ ویکو خاموشی سے سب کی بات سنتی رہی۔ اس نے جان لیا کہ یہ جنگل کو بچانے کا وقت ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زارو کے ظلم کا خاتمہ ضرور کرے گی، مگر بغیر خون ریزی کے، صرف عقل اور حکمت سے۔ اگلے دن ویکو خود زارو کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے نہایت عاجزی اور چالاکی سے زارو کی تعریف کی اور اسے یہ احساس دلایا کہ وہ واقعی جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک سچا بادشاہ خود شکار کے پیچھے نہیں دوڑتا بلکہ شکار اس کے قدموں میں لا کر رکھا جاتا۔ یہ بات زارو کے غرور کو بہت پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ واقعی بادشاہ بننے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ زارو نے ویکو سے پوچھا کہ یہ کام کون کرے گا۔ تب ویکو نے خود کو پیش کیا اور کہا کہ وہ اس کی خدمت کے لیے شکار کر کے لایا کرے گی۔ زارو خوش ہو گیا اور یوں ویکو کو اس کے قریب رہنے کا موقع مل گیا۔ یہی ویکو کی پہلی کامیابی تھی۔ کچھ دن بعد ویکو خود جنگل سے ایک گدھا مار کر زارو کے پاس لے آئی۔ جیسے ہی زارو نے دیکھا اسے شدید غصہ آیا۔ اسے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ گھاس کھانے والا جانور اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ویکو نے فوراً بات کو اپنے حق میں موڑ دیا۔ اس نے زارو کو یقین دلایا کہ گدھا اس کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ شیر کچھ نہیں کر سکتا، بس صرف دھاڑتا ہے۔ زارو غرور اور غصے میں اندھا ہو گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گدھے کو کھا لیا۔ یوں ویکو نے زارو کے غصے کو بھڑکا کر اسے ایک اور غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن ویکو نے خود کو جھاڑیوں میں جا کر زخمی کر لیا۔ اس نے اپنے جسم پر خراشیں ڈالی اور خون آلود حالت میں زارو کے پاس پہنچا۔ اس نے بتایا کہ شاہی گھوڑے نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اس نے زارو کو پھر ساری بات سنائی کہ وہ گھوڑا زارو کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شیر تو کچھ نہیں کر سکتا، بس صرف دھاڑتا ہے۔ یہ سن کر زارو کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس بار ویکو نے زارو کو سیدھا شاہی محل کی طرف بھیج دیا جہاں وہ گھوڑا رہتا تھا۔ جیسے ہی زارو محل کی حدود میں داخل ہوا، خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ انسانوں نے لاٹھیاں اور ڈنڈے اٹھا لیے۔ وہاں طاقت نہیں بلکہ نظم، عقل اور اجتماعی طاقت کام کرتی تھی۔ زارو جو خود کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا تھا، پہلی بار بے بس ہو گیا۔ اسے قابو میں کر لیا گیا اور ڈنڈے اور لاٹھیاں مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کی آخری دہاڑ اس بات کی گواہی تھی کہ غرور اور طاقت بغیر عقل کے ہمیشہ شکست کھاتی ہے۔ زارو کے قتل ہوتے ہی جنگل میں سکون لوٹ آیا۔ خوف کی جگہ اطمینان نے لے لی۔ جانور دوبارہ کھلے دل سے جینے لگے۔ ہرنی کو انصاف ملا اور جنگل ایک بار پھر مسکرانے لگا۔ ویکو نے سب کو یہ سبق دیا کہ اصل طاقت پنجوں یا دانتوں میں نہیں بلکہ عقل، صبر اور سمجھداری میں ہوتی ہے، اور یوں جنگل نے دوبارہ امن، خوشی اور سکون کے دن دیکھے۔